ماہ محرم الحرام میں روایات کے مطابق اس عظیم عاشق کا بھی یوم وصال ہے جن کا نام عشق کا استعارہ ہے، اور جنہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی محبت میں وہ مظالم برداشت کیے کہ پوری دنیا میں مثال بن گئی۔ وہ ہستی جس کو ہم بلال حبشی کہتے ہیں اور جنہیں حضرت فاروق اعظم سیدنا بلال کہہ کر عرض کیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بلال بن رباح ہے، حبشی النسل ہیں۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ تاریخ میں یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ افریقہ میں جاتے، وہاں سے کشتیوں میں اور جہازوں میں لوگوں کو پکڑ کر لے آتے اور منڈیوں میں پھر جانوروں کی طرح انہیں غلام بنا کر بیچا کرتے تھے۔ تو آپ کا گھرانہ بھی مدینہ مکہ معظمہ میں غلام تھا، اور مکہ معظمہ میں ہی آپ کی بحیثیت غلام ہی ولادت ہوئی۔ مکہ شریف میں پیدا ہوئے، اور غلاموں کا لباس بھی الگ ہوتا تھا، عام لوگوں کی طرح ان کا لباس نہیں ہوتا تھا، اور غلاموں کے ساتھ طرز عمل اور سلوک بھی مختلف ہوتا تھا۔ جیسے افسوس کے ساتھ ہمارے ہاں بھی طبقاتی نظام ہے اور سٹیٹس کو بہت زیادہ ہے، تو دور جاہلیت میں یہ بہت زیادہ تھا۔ حضرت بلال کہتے ہیں کہ جب عکاظ کا میلہ لگتا تھا نا، اور مکہ شریف میں آؤٹ سائڈر بھی آتے تھے، باہر کے لوگ بھی آتے تھے، تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے تھے باہر سے آنے والے جو مجھے نہیں جانتے تھے، جن کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ میں غلام ہوں۔ نہ جاننے کی وجہ سے وہ مجھ سے بات کر لیا کرتے تھے، اور مکہ کے جو لوگ تھے یہ جانتے تھے میں غلام ہوں، تو کوئی مجھ سے بات کرنا گوارا نہیں کرتا تھا، اس لائق بھی نہیں سمجھتا تھا کہ اس کی طرف محبت سے دیکھا جائے۔ کہتے ایسے میں ایک ذات تھی، جب کبھی میرا ان کے پاس سے گزر ہوتا یا وہ میرے پاس سے گزرتے تو نگاہ محبت میری طرف ضرور ڈالا کرتے تھے۔ ان کے دیکھنے کے لہجے میں وہ محبت تھی کہ میں ان کا پہلے دن سے ان کی محبت کا اسیر ہو گیا۔ وہ ذات مصطفیٰ تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اعلان نبوت فرمایا، اولین لوگ جو اسلام قبول کرنے والے تھے ان میں حضرت بلال بھی تھے۔ شاید ان کا نمبر 7واں ہے، یعنی 6 مسلمانوں کے بعد حضرت بلال نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ حضرت بلال پر جو ظلم ہوئے، جو مظالم ڈھائے گئے، اس کی ایک طویل فہرست ہے، اور وہ یقیناً بچپن سے ہی ہم سنتے چلے آ رہے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی قیمت کے عوض آپ کو خریدا۔ تو امیہ کہنے لگا، صدیق ابو بکر تو بڑا اچھا تاجر مشہور ہے، میں تو سمجھتا تھا تجھے سودے بازی بڑی آتی ہے، بڑی اچھی تجارت کرتا ہے، تجھے تو پتہ ہی نہیں ایک معمولی قیمت کو اتنی بڑی، ایک معمولی غلام کو اتنی بڑی قیمت دے کر تم نے خرید لیا، بڑا گھاٹے کا سودا کیا۔ صدیق اکبر کہنے لگے تجھے بلال کی قیمت کا پتہ ہی نہیں، کاش تجھے پتہ ہوتا۔ سن، اس بلال کے بدلے ابو بکر کی ساری دنیا مانگتا وہ بھی تجھے دے دیتا۔ بلال کی یہ قیمت ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کو خرید کر آزاد کیا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی غلامی میں رہے۔ جب مدینہ منورہ میں سب سے پہلے نماز کے لیے بلانے کی دعوت کا بارے میں مشاورت ہوئی کہ کیسے بلایا جائے، کسی نے کہا سی ناقوس بجایا جائے، گھنٹی بجائی جائے، کسی نے کہا جی آگ روشن کی جائے، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور نے ڈیوٹی لگائی، بلال نہ گھنٹی بجے گی، نہ ناقوس بجے گا، نہ آگ جلائی جائے گی، تو سب کو نماز کے لیے بلایا کرے گا اور اذان پڑھ کے بلایا کرے گا۔ تو یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ اسلام کے سب سے پہلے مؤذن حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ مؤذن ہیں یہ تو مشہور ہے، لیکن آپ میں اور بھی بہت ساری خوبیاں تھیں جو کثیر احادیث میں بیان ہوئی ہیں۔ امام بخاری نے بہت ساری ایسی احادیث لکھی، ان کی تعداد شاید 100 کے قریب ہوگی، جن میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہیں نہ کہیں تذکرہ ہے۔ بخاری شریف کی چند احادیث عرض کرتا ہوں۔ ایک دن نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اے بلال تیرا کیا عمل ہے؟ میں رات جنت میں تھا تو میں نے تیرے قدموں کی آواز اپنے آگے آگے سنی۔ اچھا یہ حدیث بھی آپ نے سنی ہوگی، ایک اور حدیث میں نے آج ہی بخاری شریف میں پڑھی ہے، اس حدیث میں حضرت بلال کا بھی ذکر ہے اور سیدنا فاروق اعظم کا بھی ذکر ہے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا میں نے ایک محل دیکھا، بڑا خوبصورت محل تھا، میں نے پوچھا یہ کس کا محل ہے؟ تو مجھے بتایا گیا یہ عمر کا ہے۔ میں نے چاہا میں اندر جاؤں، جا کے اندر سے دیکھوں، لیکن عمر مجھے تمہاری غیرت یاد آ گئی، تم بڑے غیرت مند ہو نا، تو یعنی تمہاری اجازت کے بغیر تمہارے محل کے اندر جاؤں تو تمہاری غیرت مجھے یاد آ گئی اور میں اندر نہیں گیا۔ اب فاروق اعظم کا جواب سنیے، اور اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم نے تعظیم مصطفیٰ کے معاملے میں کتنی ٹھوکریں کھائی ہیں اور کتنی غلط فہمیوں کے شکار ہوئے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے کہا میں چاہتا تھا میں اندر جاؤں، لیکن عمر مجھے تیری غیرت یاد آ گئی اور میں اندر نہیں گیا۔ فاروق اعظم رونے لگ پڑے، رونے لگ پڑے۔ امام بخاری نے لکھا رونے لگ پڑے اور رو کر کہنے لگے آقا کیا میں آپ پر غیرت کھاؤں گا؟ اب غیرت کا معاملہ کیسا ہے؟ کتنی بھی کسی کے ساتھ محبت ہو، جہاں صرف محبت ہوتی ہے نا وہاں غیرت کے معاملے میں ایسی کوئی بات نہیں کہتا۔ فاروق اعظم کا جواب بتا رہا ہے کہ صرف محبت نہیں ہے، تعظیم مصطفیٰ کے معاملے میں حضور کا مقام وراء الورا ہے۔ رو کر عرض کی یا رسول اللہ کیا میں آپ پر غیرت کروں گا؟ تو جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال میں نے جنت میں اپنے آگے آگے تیرے قدموں کی آہٹ سنی ہے، بتا ذرا کیا کرتا ہے، کون سا عمل کرتا ہے؟ اب اس پر کئی احادیث ہیں اس جواب پر، لیکن امام بخاری نے جو لکھا ہے وہ یہ ہے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے واضح تو نہیں پتا، لیکن میرا خیال ہے جو عمل میں زیادہ کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں ہر وضو کے ساتھ میں 2 نفل پڑھ لیا کرتا ہوں۔ تو سرکار کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے دیگر احادیث میں آپ کی تائید فرمائی، خوش ہوئے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام یہ ہے کہ جان دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جنت میں ان کے قدموں کی آہٹ آگے آگے سنتے ہیں۔ آپ حضور کے اتنا قریب تھے کہ اگر کسی کو حضور سے بات کرنی ہوتی اور اس کو بات کرنے میں ہچکچاہٹ ہوتی تو وہ حضرت بلال سے کہہ دیا کرتا۔ اس کو بھی امام بخاری نے لکھا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں آئے تو مکہ معظمہ حضور کا وطن تھا، حضور کا مقام ولادت مکہ معظمہ ہے، حضور کو مکہ شریف کے ساتھ بڑی محبت تھی، بلکہ ہجرت کی رات آپ مڑ کر حرم کو دیکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے یہاں کے لوگ مجھے نہ نکالتے میں تجھے کبھی چھوڑ کر نہ جاتا۔ مکہ شریف سے نا یہ سوچ کر محبت کیا کریں کہ میرے مصطفیٰ نے پلٹ کے کیسے پیار سے دیکھا تھا مکہ شریف کو۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دل میں بھی محبت تھی، حضرت بلال بھی یہیں سے گئے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما سب یہیں سے گئے تھے مہاجرین،
تو مکہ شریف کی محبت تھی. کچھ تو بیمار ہو گئے, صدیق اکبر علیل ہو گئے, یہاں کا موسم راس نہ آیا, سیدنا بلال بڑے علیل ہو گئے اور غم والے ہجر والے اشعار پڑھنے لگ گئے اور مکہ شریف کو یاد کرنے لگ گئے, اور کفار کو بڑے بڑے سرداروں کے بارے میں بد دعائیں, دعا عذاب والی دعا وہ دینے لگے کہ ان بربادی ہو ان کی جنہوں نے ہمیں مکہ شریف سے نکلنے پر مجبور کیا. ہائے کاش, کیا میں دوبارہ مکہ شریف دیکھ پاؤں گا؟ کیا میں وہ پہاڑیاں دوبارہ دیکھ پاؤں گا؟ کیا وہ ازخر گھاس اور وہاں کے وہ مناظر دوبارہ میں کبھی دیکھ پاؤں گا؟ اب نبی رحمت جان دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب غلاموں کی یہ کیفیت دیکھی اور حضرت بلال کے یہ دکھ بھرے اشعار دیکھے, حضور چاہتے تو یہ دعا کر سکتے تھے, یا اللہ ہمیں مکہ شریف پہنچا دیں. اب حضور کی دعا رد تو نہیں ہوتی, حضور نے ایک اور دعا مانگی. امام بخاری نے اس کو بھی لکھا ہے, حضور نے دعا کیا مانگی؟ اللہم حبب الینا المدینۃ کمکۃ او اشد. یا اللہ جیسے مکہ شریف ہمیں محبوب تھا, مدینہ شریف بھی ہمیں محبوب کر دے, اور مدینہ شریف ہمیں مکہ شریف سے زیادہ محبوب کر دے. او اشد, مدینہ شریف کی محبت مکہ شریف سے بھی زیادہ کر دے. اب یہاں کانسیپٹ کیا مل رہا ہے؟ مکہ شریف سے بھی محبت ہے کرو, پر مدینہ شریف سے مکہ شریف سے دگنی محبت کرو. حضور نے دعا مانگی. یہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کیفیت اور حالت کے بعد نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی. حضور علیہ السلام حالت سفر میں ہوتے تو آپ کی افطاری کا انتظام بھی حضرت بلال کیا کرتے تھے. سرکار کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خزانچی بھی حضرت بلال تھے. کس کو کیا دینا ہے, کتنا دینا ہے, یہ بھی حضرت بلال کا کام تھا. حضرت جابر والی حدیث آپ نے سنی ہے. آج اس میں ایک نئی بات میں نے بخاری شریف میں سے دیکھی, وہ بھی عرض کروں. حضرت جابر کہتے ہیں حضور کے ساتھ سفر پر روانہ تھا, جنگ پر جا رہے تھے, میرا اونٹ بہت آہستہ سست تھا. اب میں ملول تھا کہ میں پیچھے رہ جاؤں گا, جہاد میں شریک نہیں ہو پاؤں گا, اور اونٹ ساتھ نہیں دے رہا. اونٹ بیٹھ گیا. حضور اسلام تشریف لائے, لکڑی پکڑی, اس کو ہانکا تو اونٹ تیز ہو گیا. حضور کے ہانکنے کے بعد اتنا تیز ہوا, اب حضرت جابر کہتے ہیں اونٹ کی رفتار اتنی بڑھ گئی کہ وہ حضور کے اونٹ کے برابر آ رہا تھا. حضور کے اونٹ کے برابر آ رہا, تو میں اسے کھینچ رہا تھا, روک رہا تھا, رک, حضور کے اونٹ کے برابر بھی نہ جا. تعظیم مصطفیٰ یہ ہے. کہتے میں اسے روک رہا تھا حضور کے اونٹ کے برابر نہ جائے. سرکار کریم علیہ السلام نے مجھ سے محبت کی کچھ باتیں فرمائیں اور پھر فرمایا اونٹ مجھے سیل کر دو, مجھے بیچ دو. اوقیہ چاندی کے عوض سودا ہو گیا. میں مدینہ شریف میں جب حاضر ہوا واپسی پر, سفر سے واپسی پر, اونٹ لے کر حاضر ہو گیا. اونٹ اتنا پسند بھی نہیں تھا آپ کو, لاغر اونٹ تھا. کہتے میں لے کر حاضر ہو گیا. اوقیہ چاندی بہت زیادہ ہوتی ہے. جب حاضر ہوا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے, حضور نے 2 نفل ادا فرمانے تھے, اور حضرت بلال سے کہا بلال اس کو اوقیہ چاندی تول کر اونٹ کے بدلے میں دے دو. اب یہاں حضور کے خزانچی حضرت بلال ہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام سامنے نہیں ہے. یہ حضرت بلال پر کمال درجہ کا اعتماد تھا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور کہتے ہیں حضرت بلال نے مجھے جب چاندی تول کر دی تو تھوڑی سی زیادہ ڈال دی, جھکتے ہوئے پلڑے کے ساتھ مجھے عطا فرما دی. یعنی حضور نے انہیں اتنا اختیار عطا فرمایا تھا. کہتے جب چاندی میں نے لے لی, اونٹ دے دیا, تو سرکار نے مجھے پیچھے سے پھر آواز دی. اب مجھے دل میں کھٹکا تھا کہیں حضور سودا منسوخ نہ کر دیں, مجھے تو اونٹ بالکل پسند نہیں ہے. تو حضور اسلام نے فرمایا اچھا ایسا کر, یہ اونٹ بھی لے جا اور یہ چاندی بھی لے جا. اب کہتے وہ چاندی میں اتنی برکت تھی, واقعہ ہرہ تک وہ میرے پاس محفوظ رہی ہے. واقعہ ہرہ کون سا واقعہ ہے؟ جب یزیدی فوج نے یہ حملہ کیا مدینہ طیبہ پر اور مدینہ منورہ کو پامال کیا, یہ واقعہ ہرہ تھا. امام بخاری نے اس کو لکھا. حضرت جابر کہتے ہیں اس چاندی میں اتنی برکت تھی, اس وقت تک وہ چاندی میرے پاس محفوظ تھی, اور اس کا کچھ حصہ باقی تھا, یزیدی فوجیں اس کو لوٹ کر لے گئے, پھر وہ میرے پاس ختم ہوئی. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے اس قدر قریب تھے کہ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بہت سارے امور کا نگران بھی آپ کو بنایا ہوا تھا. اور
جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا خواتین میں کہ آپ بھی خیرات کرو، صدقات کرو، اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرو اللہ کی راہ میں، تو وہ صحابہ کہتے ہیں اس وقت ہم نے دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کچھ علالت محسوس فرما رہے تھے، تو حضرت بلال کے ہاتھ کا سہارا لے کر حضور تشریف لائے. اتنی قربتیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھی. حضور علیہ السلام نے کوئی خاص اعلان فرمانا ہو تو یہاں بھی ڈیوٹی حضرت بلال کی ہوا کرتی تھی. جنگ ہو رہی ہے، ایک شخص مجاہدین کی صف میں مسلمان کہلانے والا، حضور نے اس کے بارے میں صحابہ سے کہا یہ دوزخی ہے. جب جنگ شروع ہوگی تو وہ لڑ رہا ہے مسلمانوں کی طرف سے، بڑے حملے کر رہا ہے، تابڑ توڑ حملے کر رہا ہے، کفار کو واصل جہنم کر رہا ہے. کسی نے آ کر عرض کی حضور آپ کو جس نے جہنمی کہا تھا وہ تو بڑا لڑ رہا ہے، بڑے کافروں کو کاٹ رہا ہے، اور میں وہ جہنمی ہے. پھر کسی نے آ کر عرض کی حضور وہ تو اتنا زخمی ہوا کہ اس کے جسم سے جان نکل گئی، وہ تو لڑتے لڑتے شہید ہو گیا، مر گیا لڑتے لڑتے. حضور نے فرمایا وہ جہنمی ہے. ایک شخص نے آ کر کہا حضور وہ مرا نہیں ہے، زندہ ہے، زخمی کافی ہے. اور کچھ دیر کے بعد کسی نے آ کر بتایا جو وہ زخمی کافی تھا تو اس نے خودکشی کر لی ہے، تلوار سے خود کو مار لیا اور خودکشی کر لی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکبر، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اس کا بندہ ہوں، یعنی میں نے جو کہا تھا ویسے ہی ہوا. پھر حضور علیہ السلام، اب حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کچھ لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات تھے کہ حضور جس کے بارے میں کہہ رہے ہیں جہنمی، یہ تو لڑ رہا ہے، اس نے تو اتنے لوگوں کو مار دیا. اب جب اس نے خودکشی کر لی اور سب کو پتہ چل گیا کہ حضور کی بات کی تصدیق ہو گئی تو حضور علیہ السلام نے خود نے اعلان فرمایا، حضرت بلال سے کہا بلال جاؤ اور جا کر اعلان کر دو مسلمان کے سوا کوئی جنت میں نہیں جائے گا، مسلمان کے سوا کوئی جنت میں نہیں جائے گا. تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اعلانات کی ڈیوٹی بھی حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی. امام بخاری نے ایک بڑی لذیذ اور لطف والی حدیث لکھی ہے. فتح مکہ جب ہوا، اب آپ جانتے ہیں عثمان بن طلحہ کو ایک بار حضور نے کہا تھا مجھے چابی دو، میں نے کعبہ شریف کے اندر جانا ہے، اس نے انکار کر دیا. حضور نے کہا عثمان بن طلحہ یاد رکھنا ایک دن یہ چابی میرے پاس ہوگی اور جس کو میں چاہوں گا اسی کو چابی ملے گی. اب مکہ شریف فتح ہوا، اب عثمان بن طلحہ کی کیا مجال تھی چابی نہ لاتے. حضور نے چابی مانگی، دروازہ کھول دیا کعبہ شریف کا. اب حضور علیہ السلام اندر تشریف لے گئے. اب جب کہیں خاص جگہ پر جانا ہو تو خاص لوگ ساتھ ہوتے ہیں نا، خاص جگہ جانا ہو. آپ کو پتہ ولیمے پہ مہمانوں کو بلایا جاتا، خاص مہمانوں کو، پورے شہر کو تھوڑا بلاتے، لیکن بارات پہ خاص الخاص ہوتے ہیں، منگنی پر اس سے بھی اخص ہوتے ہیں، اور جب بات کرنے جانے تو پھر چند گنے چنے بڑے قریبی جن کو بالکل مس نہیں کیا جا سکتا. تو جتنا خاص مقام ہوتا ہے اتنا زیادہ خاص بندہ ہوتا جاتا ہے. اور حضور جب کعبے میں گئے اتنے سالوں کی حسرت کے بعد، جانتے ہیں حضور کے ساتھ کون تھا؟ حضور کے ساتھ غلام زادے اسامہ بن زید تھے اور بلال حبشی تھے. حضرت بلال حضور کے ساتھ ہے. ابو بکر صدیق کو نہیں ساتھ لیا، فاروق اعظم کو ساتھ نہیں لیا، عثمان کو بھی نہیں ساتھ لیا، علی المرتضیٰ کو بھی نہیں لیا رضی اللہ تعالیٰ عنہم. دو، ایک غلام ہے ایک غلام زادہ ہے. غلاموں کو ساتھ کعبے کے اندر لے جا کر بتا دیا کہ اسلام میں غلاموں کی تکریم کتنی زیادہ ہے. اور حضرت بلال نے بھی کمال کر دیا. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں جب حضور باہر آئے، دروازہ بند کر لیا تھا اندر جا کے، عثمان بن طلحہ ساتھ ہیں کنجی بردار، دروازہ بند کر لیا. جب دروازہ کھولا کہتے میں نے بلال سے پوچھا بلال اندر کیا ہوا؟ کہتے حضور نے نماز پڑھی. کہاں نماز پڑھی؟ عبداللہ ابن عمر کو بڑی چاہت ہوتی تھی جو کام حضور نے کیا میں وہ کروں گا، سنت پہ عمل. کہاں نماز پڑھی؟ کہا وہ جو 6 ستون ہے نا، ان 6 ستونوں کی جو اگلی قطار ہے اس کے درمیان والے 2 ستونوں کے درمیان حضور نے اس حالت میں 2 رکعتیں پڑھیں کہ حضور کی پشت کعبے کے دروازے کی طرف تھی اور حضور کا چہرہ اس طرف تھا کہ جب کوئی کعبے میں داخل ہو ادھر حضور کا چہرہ ہو، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فاصلہ اگلی دیوار سے 3 ہاتھ تھا. اب یہ ڈیٹیل بلال بیان کر رہے ہیں اور سمجھا کیا رہے ہیں؟ بتا یہ رہے ہیں اے لوگوں میں حضور کی ہر ادا کو بغور دیکھتا ہوں.
حضور کی ہر ادا کو میں یہاں تک بتا دیا کہ فاصلہ کتنا تھا، کہاں پہ تھے، چہرہ کدھر تھا اور فاصلہ کتنا تھا۔ اس لیے اقبال نے کہا تھا حضرت بلال کے بارے میں، ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی۔ جب اصرار ہوا تھا نا کہ آپ اذان پڑھا کریں، تو آپ نے کہا نہیں اب اذان پڑھی نہیں جاتی، جب حضور کا دیدار نہیں ہوگا نا تو مجھ سے اذان نہیں پڑھی جائے گی۔ پہلے اذان پڑھتا تھا تو نگاہیں حضور کے چہرے پر ہوتی تھی، اب نہیں پڑھ سکتا۔ تو اقبال لکھتے ہیں ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز ان کے نظارے کا ایک بہانہ بنی۔ صحابہ کی نمازیں تو حضور کا دیدار ہوتا تھا، نماز میں بھی حضور کو دیکھتے تھے، نماز ان کے نظارے کا ایک بہانہ بنی، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت بلال کے محبت کا کچھ حصہ نصیب فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔